وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سارے فرشتے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھی پڑھو اور کثرت سے سلام بھی پڑھو۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور بالخصوص جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اچھا، کثرت میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ 313 بار، یہ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر تھا، تو 313 کا جو ہندسہ ہے یا تعداد ہے، اس کو کثرت میں شمار کیا ہے، تو 313 بار کثرت سے درود پاک پڑھو۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یعنی اس دن فرشتے اللہ کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ جمعے کے دن فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ تُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا أُرِدَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، فرمایا کہ کوئی شخص جیسے ہی درود پاک پڑھنے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا درود پاک میری بارگاہ میں گنبد خضرا میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے یہاں پہ یہ بات عرض کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کیا قال قلت وبعد الموت، حضور کیا اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہم جو درود پاک پڑھیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ کسی نبی کے جسم کو یہ کھائے، اس لیے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود احادیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا وہ قبر انور میں زندہ ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں کہ اس دن فرشتے خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، ایک پل ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، ہر ایک کو یہاں سے گزرنا پڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، صراط یعنی پل صراط سے گزرتے ہوئے میرے اوپر جو درود پاک دنیا میں پڑا ہوگا وہ روشنی بن کے آئے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامًا، فرمایا جس نے جمعے کے دن 80 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھا اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کو ایسی روشنی عطا کی جائے گی کہ اگر وہ روشنی دنیا والوں کو عطا کر دی جائے تو پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی، پوری دنیا کے لیے یہ روشنی کافی ہو جائے گی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آج پرفتن یہ دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی غم میں، مصیبت میں، تنگی میں پھنسا ہوا ہے، مشکلات ہیں۔ یاد رکھیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو پھر انسان کے معاملات انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں۔ اپنے تئیں اپنی ذات کے لیے تو انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں، بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ ہیں، ان کے لیے انسان کرتا رہتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں
خود تو گزارا کر لیتا ہوں لیکن اپنے رشتہ داروں کے لیے اگر ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا پریشان ہوتا ہے۔ آئیں آپ کی بارگاہ میں ایک میں وظیفہ عرض کرتا ہوں جس کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، اور وہ وظیفہ کرنے سے انسان کے غم بھی دور ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، گناہ بھی اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اکثر پریشانیاں ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور انی اکثر الصلاۃ علیک و کم اجل لک من صلاتی۔ حضور میں آپ کے اوپر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، مجھے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اپنے اوقات دعا میں سے کتنا وقت آپ کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کروں، کتنا وقت خاص کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما شئت، فرمایا جتنا چاہے مقرر کر لے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ حضور الرب، میں چوتھائی حصہ، اپنے کل وقت کا چوتھائی حصہ آپ کے اوپر درود پاک پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما شئت، فرمایا جتنا چاہے پڑھ لے، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو زیادہ کر لے، اس میں اضافہ کر لے، تیرے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اب آپ کے لیے النصف، آدھا وقت وہ درود پاک پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر تو اس میں اضافہ کر لے یہ بھی بہتر ہے، اگر اس میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں پھر فالثلثین، میں آپ کے لیے دو ثلث، دو تہائی درود پاک پڑھوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہے پڑھ لے لیکن اگر اس میں بھی تو اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں اجل لک صلاتی کلہ، حضور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے سارا اوقات جو ہیں، جتنا بھی وقت ہے، آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ کام کر لے گا تو پھر تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اذن تکفی ہمک و یغفر لک ذنبک، فرمایا اس طرح تیرے سارے غم پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ آئیں اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہیں، پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھو، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد، میں نے یہ درود پاک عرض کیا، میرا نام، میرے ابا جی کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، اور آج تو جمعہ ہے۔ اب دیکھیں کہ بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہا کرو، آپ کام کر رکھے ہیں، آپ کوئی بھی جا رکھے ہیں، سفر کر رکھے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، آپ کی حاضری بار بار سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ اچھا یہ درود پاک اگر فرشتے پہنچائیں تو کتنی دیر میں جاتا ہے؟ اب غور کریں کہ کیا گھنٹہ لگتا ہے، منٹ لگتا ہے، سیکنڈ لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں سے بالا تر ہے۔ یہ جدید سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر چھوٹی سی سم پڑتی ہے، وہ بھی نینو سم ہے، بالکل چھوٹی سی۔ جیسے ہی وہ ہم نے سم ڈالی تو 7 سمندر پار اگر ہم ویڈیو کال بھی کسی کو کرنا چاہے، ویسے وائس کال کرنا چاہے تو کتنی دیر میں وہ کال ملے گی؟ 1 منٹ کے اندر۔ ہمارا یہ بنایا ہوا موبائل، بنائی ہوئی ڈیوائس 7 سمندر پار 1 منٹ کے اندر اگر رابطہ بنا دیتی ہے، رابطہ وہاں قائم کر دیتی ہے، تو بتائیں جن کی خاطر ساری دنیا اللہ نے بنائی، ان کی بارگاہ میں بات کتنی دیر میں پہنچائی جا سکتی ہے؟ ہماری ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرے منہ سے درود پاک، یہاں ہم یہ کہہ سکتے مبالغے کے لیے کہ ہمارے منہ سے درود پاک بعد میں نکلتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پہلے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔